تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ بقرہ آیت نمبر 221۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن ولأمة مؤمنة خیر من مشرکة ولو اعجبتکم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ ترجمہ: اور نکاح نہ کرو مشرک عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لائے، اور البتہ ایمان والی باندی بہتر ہے مشرک عورت سے اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگے، اور نہ نکاح کرو اپنی عورتوں کا مشرکین سے جب تک وہ ایمان نہ لائے، البتہ ایمان والا غلام بہتر ہے مشرک سے اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے۔ یہ لوگ بلاتے ہیں دوزخ کی طرف، اور اللہ تعالیٰ بلاتا ہے جنت اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے، اور اللہ بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے اپنی آیات تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ مشرک مردوں اور عورتوں سے نکاح کرنے کی ممانعت۔ اس آیت شریفہ میں مسلمانوں کو اس بات سے منع فرمایا ہے کہ مشرک عورتوں سے نکاح کریں۔ ہاں، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ان سے نکاح کرنا جائز ہوگا۔ مشرک عورتیں بعض مرتبہ حسن و جمال یا اموال کے اعتبار سے اچھی معلوم ہوتی ہیں اور ان سے نکاح کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ تم مشرکہ سے نکاح نہ کرو۔ اگر کوئی با ایمان لونڈی مل جائے تو اس سے نکاح کر لو، وہ تمہارے لیے مشرک عورت سے بہتر ہے۔ پھر دوسرا حکم ارشاد فرمایا کہ مشرکوں سے اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرو، مشرک کی بنسبت مومن غلام بہتر ہے کہ تم اس سے اپنی عورتوں کا نکاح کرو۔ ہاں، اگر کوئی مشرک مسلمان ہو جائے تو وہ تمہارا دینی بھائی ہو گیا، اس سے اپنی عورتوں کا نکاح کر سکتے ہو۔ آخر میں مشرکوں سے بچنے اور ان سے ازدواجی تعلقات قائم نہ کرنے کی علت بتا دی کہ مشرکین دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ مشرکین سے مرد ہوں یا عورت، ازدواجی میل جول رکھنے میں خطرہ ہے کہ مسلمان مرد ہو یا عورت خدا نہ خواستہ ان کے عقائد سے متاثر ہو جائے اور کسی دن ایمان کھو بیٹھے اور مستحق دوزخ ہو جائے۔ پھر مسئلہ اولاد کا بھی پیدا ہوگا۔ مرد مشرک ہو یا عورت، وہ اولاد کو ضرور اپنے دین پر لگائیں گے۔ اگر اولاد مشرک ہو گئی تو دوزخی ہوگی۔ لا محالہ مومن مرد و عورت مشرک مرد و عورت سے بہتر ہے، چاہے وہ مومن غلام ہو یا باندی ہی ہو، چونکہ نہ تو وہ اپنے جوڑے کو دوزخ کی دعوت دیتا ہے اور نہ اولاد کو دوزخ کے راستے پر ڈالتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔